پوری تفصیل سے بتایا کہ یہ بندے آتے تھے، مجھے آگے سے بھی کرتے تھے، پیچھے سے بھی کرتے تھے، لیکن سب کچھ بتایا میں نے، فل کھول کے بتایا. کہتے ہیں نا ڈاکٹر کو جب تک بیماری نہ بتاؤ تو ڈاکٹر بھی اس کا حل نہیں نکالتا. تو ایسے ہی میں نے پولیس آفیسر کو اپنا ایک باپ، اپنا ایک ڈاکٹر، اپنا سمجھ کے میں نے اس کو سب بتایا. کہتا ہے پھر منہ چوک کے آ جاندی ہوں. اتنی اس نے مجھے بستی کی، لیکن پھر بھی میں آتی رہی تھانے میں. اس کو سر کرتے تھے، میری بستی کر کے مجھے تھانے سے باہر ذلیل و خوار کرتے. جب میں تھانے جاتی تھی تو خالد غفور صاحب نے اور تنویر ایسائی نے مجھے یہی بولا کہ پہلے تو پھر منہ چوک کے آ جاندی ہوں. تو ہمیں بتائیں، ہم پولیس کے پاس نہ جائیں تو پھر کہاں جائیں؟ السلام علیکم، میرا نام کشف ہے، میں کانا کی رہائشی ہوں اور میں ماڈل ٹاؤن سی بلاک میں کام کرتی تھی. مجھے وہاں سے جب چھٹی ہوئی ہے تو میں رکشے میں سوار ہوئی. وہاں پہ ایک لڑکا مجھے ملا جس کا نام ماجد تھا، ماجد والمقبول احمد. تو انہوں نے جی مجھے شیشے میں آنکھ مٹکا جس کو کہتے ہیں وہ کرنا شروع ہو گیا. اس کے بعد اس نے مجھے نمبر دیا اپنا. تو میں نے گھر جا کے اس کو ایک مس کال کی. اس کے بعد اس کی کالیں آنا شروع ہو گئی. تو اس نے مجھے فورس کیا کہ ہم ملیں. تو میں نے اس کو بولا کہ نہ، میرا ٹائم نہیں ہوتا میرے پاس تھا کہ میں آپ سے ملوں. تو پھر سنڈے کا دن تھا تو اس نے بہت زیادہ فورس کیا تو میں اس سے ملنے چلی گئی. اس نے بولا کہ آپ شادی کے بارے میں کیا سوچا آپ نے؟ مطلب پہلے جو تھا نا، میں اس کو آپ پوچھیں گے کہ کہاں ملنے چلے گی تو اس کا جواب یہ ہے کہ اس نے بولا تھا کہ ہمارے گھر میں کوئی بھی نہیں ہے تو آپ وہاں پہ آ جائیں، وہ جگہ میرے لیے سیف ہے اور آپ کے لیے بھی سیف ہے. تو میں ادھر چلی گئی. مجھے کہتا ہے کہ نا آپ مجھ سے شادی کر لو. میں نے بولا کہ میرے گھر والوں کی جہاں مرضی ہوگی میں وہیں پہ شادی کروں گی، میں اپنے گھر والوں کے خلاف شادی نہیں کروں گی. تو اس نے بولا اچھا ٹھیک ہے. تو اتنی بات چیت ہوئی ہے. تو اس کے بعد مجھے یہ گھر پہ ڈراپ کر گیا، میں اپنے گھر پہ آ گئی ہوں. اس سے کچھ دن بعد میری منگنی ہو گئی. اس کے بعد اس لڑکے نے بولا شادی تو کر رہی ہے، صرف ایک دفعہ مجھے مل لو، صرف ایک دفعہ مجھے مل لو، میں آپ سے ملنا چاہتا ہوں، آپ کو دیکھنا چاہتا ہوں. میں اس سے ملنے چلی گئی ہوں. اس کے بعد پانی وغیرہ، ظاہر سی بات ہے آپ کسی گھر مہمان چلے جائیں، پانی تو جوس ہر کوئی پوچھتا ہے. تو اس نے مجھے پانی پلایا. اس کے بعد مجھے نہیں پتا پانی میں کیا ہے کیا نہیں ہے، ٹھیک ہے. اور یہ بات ہے کہ اسی دن میرے منگیتر نے بھی آنا تھا، مجھے شاپنگ کے لیے لے کے جانا تھا. اس کی بہن ہے اور اس نے آنا تھا. تو اسی دن اس نے مجھے بلایا. 10 بجے میں اس کے ساتھ گئی ہوں، تقریباً 12 بجے میں اس کے ساتھ گئی ہوں. تو اس کے بعد یہ ہوا کہ اس نے میرے ساتھ مجھے بے ہوش کر کے ویڈیو بنا لی. تو اس کے بعد ویڈیو بنانے کے بعد اس نے مجھے بولا کہ میں گھر پہ آئی ہوں تقریباً رات کے 11 بجے. اس نے مجھے ویڈیو سینڈ کی. میں نے کہا یہ کیا؟ اس نے بولا کہ آپ کے خاندان میں یہ ویڈیو جو ہے نا میں وائرل کر دوں گا، تو اگر آپ نے میرے ساتھ شادی نہ کی تو. میں بڑی ڈر گئی، پریشان ہو گئی. تو میں اسی دن پھر میں جب بتایا نا آپ کو کہ میں اپنے منگیتر کے ساتھ گئی، تو وہ ان کے پاس گاڑی تھی، میں اس کے ساتھ گئی. تو اس نے یہ کیا کہ اس کی جو بہن تھی وہ تو کانا اسٹاپ پرانا کانا جو ہے نا وہاں پہ اتر گئی. وہاں سے یہ جوس لے آیا کہ آپ بڑی پریشان ہو، جوس پی لو. میں نے جوس پی لیا. کہتا جوس پی لو پھر ہم آگے شاپنگ پہ جاتے ہیں. میں نے جوس پیا، مجھے نشہ سا چڑھ گیا. اس کے بعد میں بے ہوش ہو گئی. اور پھر جب مجھے ہوش آئی تو میں نے اپنے آپ کو ایک کمرے میں بند پایا. میں نے اس سے پوچھا کہ آپ مجھے یہاں کیوں لے کے آئے ہیں، ہم تو شاپنگ پہ جا رہے تھے. اس نے بولا کہ نا آپ بہت تھک گئی تھی، میں اس لیے آپ کو یہاں پہ لے آیا. تو اس کے بعد اس نے بھی میرے پسٹل رکھی اور مجھے میرے ساتھ زیادتی کی. بولا کہ اگر تم میرے سے یہ نہیں کرو گی نا تو تم سے شادی کروں گا اور تمہیں مار بھی دوں گا، کسی کو کچھ نہیں پتہ چلے گا. تو اس نے بھی زیادتی کر لی. اس کے بعد اس نے مجھے صاف لفظوں میں بول دیا کہ میں تم سے شادی نہیں کروں گا، کیونکہ پہلے ہی میرے ساتھ ماجد نے سب کچھ کر لیا تھا. اس کو پہلے والی بات میرے میں نظر نہ آئی تو اس نے بھی مجھے یہ بول دیا کہ میں تم سے شادی نہیں کروں گا. تو اس کے بعد پھر یہ ہوا کہ میں قصور روڈ پہ اس نے مجھے چھوڑ دیا اکیلی کو. میرے پاس نہ تو کرایہ تھا، نہ کچھ تھا، نہ پیسے تھے جو کہ میں اپنے گھر پہ آ جاتی. میرے گھر والے پریشان. میں گھر پہ آئی، میرے گھر والوں نے مجھے مارا پیٹا، میں بہت مارا. اس کے بعد میں نے ماجد کو کال کی کہ میرے نا ساتھ یہ سب ہو گیا. تو میرا منگیتر مجھے کہہ رہا میں نے تم سے شادی نہیں کرنی، تم میرے سے شادی کرو گے؟ اس نے آگے سے بولا کہ میں تم سے تب شادی کروں گا جب تم اس کے خلاف پرچہ کرو گی. تو میں نے گھر پہ بات کی تو میرے گھر والوں نے آگے سے مجھے یہ بولا کہ تم جو ہو نا، ہم لوگ غریب ہیں، ہم لوگ اس کے اوپر پرچہ نہیں کرتے. تو میں نے چپ کر گئی. میں آگے سے میں پھر اپنے کام پہ جانا شروع ہوگی. تو اس کے بعد یہ ہوا کہ میرے ادھر ماڈل ٹاؤن سی بلاک میں یہ آیا ماجد. مجھے کہتا ہے کہ تم نا میرے ساتھ تو چلو ہم اس کے اوپر کیس کرتے ہیں.
اس طرح مطلب کہ اس نے مجھے بڑی سی باتیں کی اور میرا ضمیر گوارا نہ کیا کہ میں اس لڑکی کو چھوڑوں، وہ ایسے کیوں گھوم رہا ہے. میں نے اس کے خلاف پرچہ دینے کے لیے گئی تو انہوں نے نا کچھ کاغذات پہ میرے سے سائن انگوٹھا جاری کروا لیے. کہتا کہ تمہارا میرا نکاح ہو گیا. پھر مجھے اپنے گھر پہ لے گیا اور پہلی رات تھی تو اس نے ایک غیر مرد کو گھر پہ لے آیا. میں نے نہ بولی اونچی آواز میں کہ یہ کون ہے. کہتا ہے جی یہ میرا دوست ہے، اس کے ساتھ بھی آپ نے رات گزارنی ہے. اس پہ مجھے بڑا غصہ آیا، میں چیخی چلائی، میں نے اپنے آپ کو مارا، میں نے اپنا آپ کا سر بھی دیوار میں مارا. اس کے بعد پھر بھی انہوں نے مجھے کہا کہ اگر چیخو چلاؤ گے تو میں پسٹل سے مار دیں گے، کسی کو کچھ پتہ نہ چلے گا. تو اس لڑکے نے میرے ساتھ زیادتی کی. اس کے بعد پھر آہستہ آہستہ ایسا ہوا کہ ہر روزانہ یہ ان 4 لڑکوں کو لے کے آتا تھا. وہ میرے ساتھ زیادتی، مطلب پکے بندے جسے کہتے ہیں نا 4 لگ جاتے ہیں، وہ میرے ساتھ زیادتی کرتے تھے. اس کا بے نوئی جہاں مرضی ہاتھ لگاتا تھا یہ کچھ نہیں کہتا تھا. اس کے بھائی جہاں مرضی ہاتھ لگاتے تھے یہ کچھ نہیں کہتا تھا. اس کی ماں سے، اس کے باپ سے، اس کی بہن سے، سب سے میں نے بھیک مانگی کہ میری عزت جو ہے نا وہ بخش دو، مجھے نہ ایسے کرو، لیکن انہوں نے نہ کیا. تو اس کے بعد میرا بچہ ہونے والا ہو گیا. 4 ماہ 15 دن کا مجھے حمل تھا. تو اس کے بعد مجھے انہوں نے نہ مار پیٹ کی کہ تم یہ بچہ ضائع کرواؤ. میں نے نہ ڈٹ کی کہ میں بچہ ضائع نہیں کرواؤں گی. اس کے بعد یہ مجھے مار پیٹ کر کے ایک ڈاکٹر نادیہ کا کلینک ہے بابر چوک میں، وہ مجھے وہاں لے گیا. تو مجھے وہاں جا کے اس کا بہنوئی ہے، اس کا نام ہے عرفان، اس کی ماں انور بی بی اور یہ ماجد، یہ تینوں مجھے لے کے ادھر گئے ہیں. ادھر جا کے اس نے نادیہ کو بولا کہ اس کا حمل ضائع کر دو. تو میں نے اس سے بولا کہ آپ کو 25 دیتے ہیں، میں آپ کو 50 دیتی ہوں، میرا عمل ضائع نہ کرو. اس نے مجھے آگے سے بولا میں آپ کو بیہوش کروں گی، میں آپ کا بچہ ضائع نہیں کروں گی. اس کے بعد میری اس ڈاکٹر سے ملاقات نہیں ہوئی. تو پھر اس کے بعد پھر یہی سب کام شروع کر دیا، زیادتیاں کروانا شروع کر دیا 4 بندوں سے، انہیں سے. تو اس کے بعد یہ ہوا کہ وہ بندہ جس کا میرا منگیتر تھا، آپ کو پیچھے بتایا میں نے، اس کے ساتھ صلح کی بات آتی ہے. تو پھر اس سے صلح ہوئی تو وہاں سے 2 لاکھ ملے ہیں، تو وہ بھی یہی آدمی کھا گیا. اس کے بعد جو میری کمیٹی تھی اس کے بھی 2 لاکھ تھے، وہ بھی یہی کھا گیا. وہ تقریباً 4 لاکھ وہ اور جو آدمی میرے ساتھ زیادتیاں کر کے جاتے تھے کچھ پیسے وہ، یہ لوگ سارے مل کے گھر والے کھاتے تھے. اگر میں ان کو کہتی تھی تو کہتے تھے چلنے دو، جیسے چل رہا ہے ہمارا پیٹ تو بھر رہا ہے نا، مطلب میری عزت رول کے یہ اپنا پیٹ بھرتے تھے. اس کے بعد یہ ہوا کہ کچھ عرصہ میں اس کے ساتھ 6 ماہ تک رہی ہوں. 6 ماہ تک زیادتیاں سہتی رہی ہوں، مار کھاتی رہی ہوں. اس کے بعد 27ویں کی رات تھی، اس نے مجھے گھر سے باہر نکال دیا، دھکے مارے گھر سے باہر نکال دیا. بولا تمہارا میرا کوئی نکاح نہ ہوا تھا. تو نکاح کی بات دھوکے میں رکھ کے میرے ساتھ ہم بستری کرتا رہا ہے. تو اس سے اگلے دن میں اس کے وکیل کے دفتر گئی ہوں، میں نے اس کے پاؤں جا کے پکڑے ہیں، میں نے بولا کہ میرا گھر بسا دو، میں اس کے ساتھ ہی رہنا چاہتی ہوں. اس وکیل نے مجھے دھکے مار کے اپنے دفتر سے باہر نکالا ہے. جس نے میرے پاؤں پہ شیشہ بھی مارا تھا، شیشہ اس نے زور سے بند کیا، میرے پاؤں پہ شیشہ لگ گیا زور سے. تو وہاں پہ کچھ پولیس آفیسر اکٹھے ہوئے، انہوں نے پوچھا، کہتے نہیں جی ہمارا گھر کا مسئلہ ہے. میں نے ادھر بھی کچھ نہ بولی. پھر اس کے بعد یہ ہوا کہ اس کے وکیل نے بولا کہ اگر تم میرے منشی کو ذرا سی چریٹ بھی آئے گی نا، میں GIG پنجاب کے منہ پہ تھپڑ مار کے اس کو نیچے اتاروں گا. کوئی جج اٹھے گا تو میں اس کے منہ پہ تھپڑ ماروں گا. تو اگر تم لوگ میرے منشی کے بارے میں کیس کرو گے، یہ کرو گے. تو پھر میں نے نصیر آباد تھانے میں اپنے جعلی نکاح کی درخواست دی. انہوں نے بھی میری نہ سنی، انہوں نے بھی مجھے گالی گلوچ کر کے مجھے واپس بھیج دیا. پھر میں نے کوٹ لکھپت تھانے 2 درخواستیں دی، ایک تنویر SI کو اور ایک میں نے دی تھی خالد غفور کو. ان دونوں نے بھی میری کوئی نہ سنی. آج کل کی لڑکیاں کچی عمر کی ہوتی ہیں، کسی کے جال میں جلدی پھنس جاتی ہیں. اور یہ رحیم جار خان ہو گیا، سندھ ہو گیا، خیبر پختونخوا ہو گیا، افغانستان ہو گیا، یہاں سے لڑکیاں بیچتے بھی ہیں. اور جب لڑکیاں بیچتی ہیں، جب ان کے پیچھے کوئی آتا ہے تو آگے سے یہ رفیق گجر جو ہے نا، یہ ان کا گینگسٹر ہوتا ہے. جیسے اس کو چھڑوانے کے لیے رفیق گجر آگے ہوتا ہے، اس کی بیل کروا دیتا ہے، اس کو چھڑوا دیتا ہے جیل سے. اور انہوں نے گروپ بنایا ہوا ہے، لڑکے چھوڑے ہوئے، لڑکیاں پھنسا کے لے کے آتے ہیں. اس کے بعد ان کو یہ رہا کروا دیتا ہے رفیق گجر. اس کے بعد میں نے کچھ پرچے بھی اس کے نکلوائے تھے، میں نے ان کو پولیس والوں کو وہ بھی دکھائے تھے، آپ دیکھ سکتے ہیں. جیسے کہ یہ عمیر لودھی نے اس کے اوپر چوری کا پرچہ دیا ہے، اس کے اوپر بھی کوئی کارروائی نہیں ہوئی. میں نے باہر سے نکلوائے. اس کے بعد یہ میری درخواست جو میں نے دی نصیر آباد تھانے میں، اس کے اوپر بھی کچھ نہ ہوا. اس کے بعد یہ منزہ لڑکی کا میں نے ذکر کیا نہیں ہے، لیکن میں بتا دیتی ہوں. اس کے گھر میں ایک کرائے پہ لڑکی رہتی تھی، ٹھیک ہے. اس کا شوہر کام پہ چلا جاتا تھا. اس کے ساتھ بھی اس نے کچھ لڑکے بھی بلوائے ہیں، اس کے ساتھ زیادتی کروائی گیا. اور اتنی زیادہ میں FIR لے کے گھوم رہی ہوں، لیکن میرے تھانے میں کوئی سن نہیں رہا.
تو میری ہاتھ جوڑ کے جی آئی جی پنجاب سے درخواست ہے، جج سے درخواست ہے کہ ایسے وکیل کو، ایسے ملزم کو جلد سے جلد پکڑا جائے تاکہ دنیا کی ہر بیٹی محفوظ رہے۔ اگر آپ کی بیٹیاں بھی ہیں تو آپ اس بیٹی کا بھی دکھ سمجھتے ہوں گے۔ وہ وکیل نے بولا تھا کہ جی آئی جی پنجاب جو ہے نا، میں اس کو منہ پہ تھپڑ ماروں گا اور نیچے اتاروں گا، چاہے آپ میرا بدلہ نہ لیں لیکن اپنے تھپڑ کا بدلہ لیں، بجائے اس نے آپ کو کہا، بجائے اس نے آپ کو مار دیا۔